چاہتا کہ سے انسان متوجہ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کا ایمان میں تھوڑا سا بھی مشکل آنے لگے اور اس کو تھوڑا سا شک شکوک و شبہات اس کے ذہن میں آنے لگے، تو خدا کے علم کی جانب اور خدا کے علیم جب جانے گا خدا انسان، تو اس کے ایمان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ثبات آتا ہے، اس کو جو ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں جو احکام میرے لیے فرض کیے گئے ہیں حتماً اس کے اندر میری مصلحت ہے، اور خدا نے وہ خدا کے جو میرا خالق بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس نے جب ان قوانین کو وضع کیا ہے، اس کو ہمارے لیے فرض کیا ہے، تو حتماً اس کے اندر مصلحت ہوگی، تو اس ایمان کے ساتھ پھر وہ ان اعمال کو انجام دیتا ہے اور اس کے ان افعال کو انجام دیتا ہے جو اس سے چاہے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ ان لوگوں نے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے وبال کو، اس کے عذاب کو جو ہے وہ چکھ لیں گے۔ اور پھر یہاں تک بات ہونے کے بعد اب اس آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر جو ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن خدا سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے جو ہے جو ایک اسے یہ بھی ہے کہ قیامت جو ہے وہ یوم جم بھی ہے، یوم فصل بھی ہے۔ یوم جم سے مراد کیا ہے کہ جہاں اس آیت میں جو ارشاد ہوتا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجم، وہ دن جس دن وہ تم سب کو جو ہے وہ جمع کر دے گا۔ یوم جم سے مراد ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر انسان مکانی لحاظ سے بھی اور زمانی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فاصلوں پر ہوتا ہے۔ اگر انسان جو ہے زمان کے اندر بھی اور مکان کے اندر، زمانی لحاظ سے کیا کہ فرض کریں کہ ہماری جو نسل ہے وہ اپنے اجداد کی نسل سے جو ہے فاصلے کے ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہے، یا بہت بہت زیادہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، مثلا کسی کے عام طور پہ انسان جو اس کے پردادا پڑنانا یہ ان کے ساتھ عام طور پہ ان کی زندگی نہیں ہوتی، یا شاذ و نادر ہے بھی تو اس سے بالا تر جو اس کے اجداد ہیں ان کے ساتھ عام طور پہ انسان زندگی نہیں کر پاتا، اتنی اس کی عمر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کر سکے۔ تو ایک محدود وقت کے اندر ایک خاص چند نسلیں جو ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح سے لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک ساتھ انسان تمام لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، بس زمانی لحاظ سے ان کے درمیان فاصلہ پایا جاتا ہے۔ ہم اس زمانے کے اندر نہیں ہے کہ جب اسلام نازل ہو، ہم اس کی جو ہے وہ 1400 سال بعد جو ہے وہ اس زمانے کے اندر واقع ہوئے ہیں، تو یہ زمانی لحاظ سے جو ہے فاصلہ ہے۔ مکانی لحاظ سے بھی اس طرح سے فاصلہ ہے، مجھے جو ہے میں جو ہوں اپنے سے دور جو افراد ہیں ان سے رابطے میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے دور ہیں، اور فقط ان لوگوں سے جو نزدیک نزدیک ہیں ان سے انسان جو ہے رابطے میں رہ سکتا ہے۔ بس مکانی لحاظ سے بھی انسان دور دور ہیں، زمانی لحاظ سے بھی انسان فاصلے کے اندر ہے، لیکن قیامت کے اندر قیامت جو ہے ایک لحاظ سے یوم الفصل بھی ہے اور یوم الجم بھی ہے۔ یوم الفصل کس لحاظ سے ہے؟ یوم الفصل اس لحاظ سے کہ دو لحاظ سے جو ہے وہ قیامت کو یوم الفصل کہا گیا ہے، کہ اس دن جو ہے ایک تو فیصلہ ہو جائے گا اور ہر شخص کے لیے جو ہے وہ حق اور باطل وہاں پہ سامنے آ جائے گا، چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ دوسرا فصل اس معنی میں بھی کہ ہر انسان اس دن فرادہ جو ہے اکیلا خدا کی بارگاہ میں جائے گا، جدا جدا جو ہے وہ ہر انسان کو حساب دینا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ ہم کلیکٹیولی کہیں کہ ہم مل کے جو ہے ہماری قوم جو ہے پورا قبیلہ جو ہے، نہیں، ہر انسان خود ہوگا اور اس کو اپنے پروردگار کے سامنے ان ہر چیز کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، تو اس لحاظ سے یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ یوم الجم کس لحاظ سے کہا جاتا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر یہ جو زمانی اور مکانی لحاظ سے جو فاصلے تھے یہ ختم کر دیے جائیں گے، سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، یعنی انسان جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں ازل سے اور قیامت کے دن تک جتنے بھی آئے ہوں گے سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، بس زمانے کا بھی وہاں پہ جو ہے وہ چیز فیکٹر ختم ہو جائے گا، اور مکانی لحاظ سے بھی سب ایک جگہ جمع کر دی جائیں گے۔ بس یہ وہ یوم الجم ہے، عجیب ایک جس کا انسان تصور جو ہے قیامت کا، واقعی اس کے بارے میں انسان نہ فقط قیامت کا بلکہ اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں برزخ کا، اور اس سے پہلے کے جو مراحل ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی جو موت کا جو تصور ہے اسلام نے دیا، اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر اس کے مطالعہ اور اس کی اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر تاکید بھی کی گئی، خاص طور پہ قیامت کے حوالے سے بھی اور انسان کی موت کے حوالے سے، اور اس کی عجیب تاثیر بھی ہے انسان کی تربیت کے اندر اور اس کی جہاں بینی کے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ شاید توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اس پہ زور دیا گیا، یہی مسئلہ معاد ہے، اور اس معاد کے مختلف پھر مراحل، موت سے لے کے قیامت اور قیامت کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان تمام کو آخرت کے عنوان سے جو ہم جانتے ہیں یا معاد کے عنوان سے جو جانتے ہیں، اس پہ واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اس قرآن نے اس پہ بہت زیادہ زور بھی دیا۔ تو یہاں پہ بھی اس آیت کے اندر
سب سے پہلے تو لوگوں کو جمع کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس دن سب کو جمع کر دیا جائے گا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا کہ جو یوم تغابن ہے, اور اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ تغابن کہتے ہیں. یعنی یہاں پہ اس کی جو نام جو رکھا گیا سورہ کا, اس آیت نمبر 9 کے اندر جو خود ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ذالک یوم التغابن, اور تغابن کا جو ہے وہ شروع میں جب اس سورہ کی تفسیر سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت کچھ مطالب بیان ہوئے تھے کہ اس کو سورہ کو تغابن سے یہاں پہ کیا مراد ہے. یہ عرض ہوا تھا کہ تغابن کے اندر ایک غبن سے نکلا ہے. غبن کے اندر غبن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی معاملہ انجام دیتا ہے اور کسی چیز کو خریدتا ہے کہ جو اس کی مالیت سے بہت زیادہ, یعنی اس نے پیسے جتنے دیے ہیں اس کے بہت کم مالیت کی چیز اس کے ہاتھ میں آئے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس جو ہے معاملے میں غبن ہو گیا, اس کا نقصان ہو گیا. اس نے پیسے 1000 روپے دیے تھے لیکن اس کو جو چیز ملی وہ 100 روپے کی بھی نہیں مثلا. یا اب یہ خریدار کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے بیچنے والے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ایک طرف جو ہے فرض کریں کہ چیز جو ہے وہ بہت ہی مہنگی تھی لیکن جو ہے وہ اس کو فرض کریں سستا بیچ دیا جائے. یہ چیز جو ہے دونوں طرف سے جو ہے یہ امکان وہ ہے کہ ایک شخص ہے, بیچنے والا چیز کو صحیح معلوم نہیں, اس کو ریٹ مارکیٹ کا صحیح ریٹ کیا ہے, ممکن ہے بہت سستا اس چیز کو بیچ دے, اور جو خریدار ہے اس کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن تغابن کے اندر کیا ہے؟ تغابن کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا ہے, جو لفظ استعمال ہوا ہے, وہ ایک ایسے باب سے ہے کہ جو یہ معنی دیتا ہے کہ جب دو طرف دونوں کو جو ہے نقصان اس کے اندر ہو رہا ہو, وہاں پہ جو ہے تغابن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پھر بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ وہ دو لوگ کون ہیں کہ جن کو نقصان ہو رہا ہے, کہ یہ کون سا معاملہ ہے کہ جس کے اندر خریدار بھی نقصان میں ہے اور فروشندہ بھی نقصان میں ہے, بیچنے والا بھی نقصان میں ہے, اور دونوں یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. سر اس کی مثال جو ہے وہ ہماری دنیاوی معاملات کے حوالے سے اچھی ایک مثال دی. فرض کریں کوئی شراب کو جو بیچتا ہے, تو شراب کا جو بیچنے والا ہے وہ بھی نقصان میں ہے اور شراب کا خریدنے والا بھی نقصان میں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو خرید رہا ہے کہ اس کا استعمال کرنا اس کی عقل کو زائل کر دے. اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی ایک ایسی چیز بیچ رہا ہے کہ اس کے اگینسٹ اس کو جو پیسے ملیں گے وہ پیسہ حرام کا پیسہ ہے, اس کے اندر اس کو جو, تو خریدنے والا بھی نقصان میں ہے کہ چیز ایسی ہے, اور بیچنے والا بھی اس کے بدلے جو پیسے اس کو کما رہا ہے, دونوں نقصان کے اندر. گرچہ ظاہر میں وہ لوگ خوش اس معاملے کے اوپر اور ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو, لیکن واقعے کے اندر جو ہے دونوں نقصان کے اندر. اب آخرت کے اندر بھی وہ کون سے وہ دو لوگ ہیں؟ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ مومن, چاہے وہ مومن ہو یا فرض کریں کہ اور اس کی مثال لیں. اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز بیچی جا رہی, فرض کریں کہ زمین ہے جس کو بیچا جا رہا, اور اس کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ سستی زمین ہو, اور کچھ لوگ آئیں اور اس کو خریدیں. اب خریدنے کے بعد جو بیچ رہا ہے, یا یوں کہیں کہ جن لوگوں نے خرید لیا ہے وہ بھی ہم کہیں کہ نقصان میں, وہ بھی احساس کرے کہ میں نے غبن میں رہا, اور جس نے نہیں خریدا وہ بھی احساس کرے. جس نے نہیں خریدا وہ کہے گا جتنی سستی چیز مل رہی تھی اور میں اس کو نہیں خرید سکا. مثلا آپ نے جو ہے وہ بولی لگی یا کسی طرح سے ایسا ہو کہ لمیٹڈ چیز تھی, سب اس کو ظاہر بات نہیں خرید سکتے تھے, کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر موافق ہو کے کامیاب ہو گئے. اب وہ جو نہیں خرید پایا وہ کہے گا کہ میں نے اس کے اندر نقصان میں رہا, اور میں اس چیز کو میرے ہاتھ سے چلی گئی. ایک بہت اچھی جگہ پہ ایک زمین تھی اور سستی مل رہی تھی, میں نے, اور جو شخص جس نے خریدا وہ بھی ممکن ہے کہ میں نقصان میں رہا. وہ کس لحاظ سے کہے گا کہ میں اس سے بھی زیادہ خرید سکتا تھا لیکن مجھے کم وہ زمین میرے ہاتھ آئی, یعنی اتنی اچھی زمین جو تھی اس سے بھی زیادہ اگر مجھے مل جاتی تو وہ بھی احساس غم کر رہا ہے کہ میں نقصان ہوں. جس نے نہیں خریدا اور جس نے اس معاملے کو انجام نہیں دیا وہ بھی ممکن ہے. تو یہاں پہ بھی قیامت کے دن بھی ایسے ایک معنی اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ مومن کیوں جو ہے وہ احساس کرے گا کہ اس نے اس کو جو ہے نقصان ہوا ہے, کہ وہ یہ سوچے گا کہ میں اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتا تھا, اس سے بہتر کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کر سکا. اور وہ کافر جو ہے وہ کیوں سوچے گا کہ میں غبن متوزہ ہوں؟ اس کو معلوم ہے کہ جب اس کے سامنے حقائق سامنے آئیں گے تو وہ دیکھے گا کہ جس چیز پہ اب تک وہ تکیہ کرتا آ رہا تھا, مال و دولت و تمام چیزوں کے اوپر, وہ اس وقت اس کے کوئی کام نہیں آ رہی. تو جو چیز اس نے جمع کی تھی اس کے کام نہیں آئی, اور حقائق جو ہے بالکل برعکس ہو کے سامنے آ گئے. تو وہ بھی واضح طور پہ جو ہے وہ غبن. ایک اور جو ترجمہ کیا, ایک اور تفسیر جو بیان کی گئی ہے, احتمال دیا گیا ہے کہ شاید منظور یہ ہو کہ اس دن جو قیامت کے حوالے سے کچھ مکالمات بھی جو ہیں قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں کہ مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان جو مکالمہ ہوگا, تو مستضعفین جو ہے ان کے اوپر ڈالیں گے مستکبرین کے اوپر کہ تم لوگوں نے ہم کو جو ہے وہ گمراہ کیا, بس جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہ ہم کو عذاب نہ دیا جائے, تو ان سے کہیں گے کہ اے خدا ان لوگوں پر دگنا عذاب کر. یہ جو مستضعفین ہوں گے کہیں گے یہ مستکبرین کے اوپر ڈبل عذاب کیا جائے.
اور یہ لوگ ہیں جو باعث ہوتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں. تو مستکبرین ان سے کہیں گے کہ ہم نے کوئی زبردستی تو تم پہ نہیں کی تھی. مستکبرین کے لحاظ سے تغابن ہے کہ وہ اپنا شرف، اپنی عزت، اپنی انسانیت کو بیچتے ہیں، اس کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، خدا سے دور کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں، جو مستضعفین ہیں، ان کو کیوں غالباً ہوتا ہے، ان کو معاملے میں نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے قبول کرنے کی وجہ سے، ان کے چپ رہنے کی وجہ سے، ان کے ظلم کے سہنے کی وجہ سے، ان کے قیام نہ کرنے کی وجہ سے مستکبرین کو اور زیادہ جرأت ہوتی ہے، اور زیادہ ان کو یہ شے ملتی ہے کہ ہاں وہ یہ کام کو اپنا کنٹینیو کریں، اور لوگوں کے راستے کے اندر جو رکاوٹ بنے خدا کی طرف جانے کے راستے میں. اور یہ خود باعث بنتے ہیں مستضعفین کہ ان کی وجہ سے مستکبرین کی حکومت میں مزید اضافہ ہو، یا اس کے اندر مزید اس کو ادامہ ہو. تو یہ اس لحاظ سے غالباً کے اندر ہے، اور وہ اس لحاظ سے غالباً کے اندر ہے کہ وہ اس کس چیز کے بدلے اس تمام چیز کو حاصل کر رہے ہیں. اپنی انسانیت کو بیچتے ہیں، اپنی شرف کو بیچتے ہیں، اپنی عزت کو بیچتے ہیں، اور یہ فقط چند دنوں کی اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو بیچ دیتے ہیں. تو وہ بھی نقصان میں، یہ بھی نقصان میں. اچھا، وہ آیت کے اندر جس طرح سے بیان ہوا، مستکبرین ان کے اوپر کہیں گے کہ ہم نے تمہارا ہاتھ تو نہیں روکا تھا، اس کو جو ہے تم راستہ تو نہیں روکا تھا، تمہارا اختیار تھا، تم نہیں کرتے، ہماری بات نہ مانتے. تو خدا دونوں کو کہے گا، ان کو بھی جو ہے وہ دگنا عذاب دے جائے، ان کو بھی دگنا عذاب دے جائے، دونوں جو ہیں وہ. تو ممکن ہے تغابن اس جہت سے ہو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے جو گناہوں کی جسے کہتے ہیں کہ اس کے خدا عمل صالح کو انجام دینا خود اس بات کا باعث ہوگا کہ اس کی جو بدی ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، وہ ایک طرح سے چھپا دی جائیں، یا اس کو جو ہے کور کر دیا جائے، یا بلکہ بعض آیت کے مطابق حتیٰ ان کو سیئات کو نیکیوں میں جو ہے تبدیل. یہاں اس آیت کے اندر یہ بیان نہیں ہوا، لیکن دوسری آیت کے اندر اس طرح سے بیان ہوا کہ حتیٰ وہ سیئات جو ہیں وہ نیکیوں میں جو ہے تبدیل ہو جائیں. لیکن یہ عمل صالح کی جو بات ہے کہ یہاں پہ خدا فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فوراً جو تذکرہ ہوتا ہے کہ عمل صالح کا. تو ایک نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے، عمل صالح کی بات ہوئی نا، کہ عمل کی. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص ایمان لائے اور عمل کرے، اور بلکہ عمل صالح سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو عمل شائستہ ہو. کس چیز کے ساتھ شائستہ ہے؟ اسی ایمان کے ساتھ. یعنی اگر میں ایمان لاتا ہوں خدا کے اوپر، اور اس تمام چیزوں کے اوپر کہ ایک رسول ہے، اور ان کی اس کی تعلیمات ہیں، اور قیامت آنے والی، اور ایک دن حساب کتاب ہوگا، اور خدا کی قدرت اس قسم کی ہے، خدا کی یہ تمام جو خدا نے جو نظام بنایا ہے اس قسم کا نظام ہے، ان تمام چیزوں پر جب ایمان لاتا ہوں، تو عمل میرا کس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جو اس ایمان کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ اس کی کچھ سنخیت ہو، اس کا کچھ میچ ہو، اس قسم کا پھر عمل بھی ہونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں عمل صالح، جو شائستہ ہو، کہ عمل کے اندر یہ شائستگی پائی جائے کہ اس ایمان کے مطابق ہو. اگر ایمان انسان کا جو کچھ اور ہو اور اس کا عمل کچھ اور ہو، تو اس کے درمیان آپس میں کوئی سنخیت نہیں پائی جاتی، ان کے درمیان آپس میں کوئی جو کہتے ہیں کہ یہ ہارمونی نہیں پائی جاتی. کچھ وہ ایمان کہیں جا رہا ہے، عمل کہیں جا رہا ہے. تو عمل کب صالح بنتا ہے؟ کہ جب وہ ایمان کے مطابق ہوتا چلا جائے. اگر ایمان باللہ ہے تو عمل بھی اسی کے مطابق انسان کا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں عمل صالح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمل صالح ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عمل صالح اگر انسان انجام دے تو خدا اس کے سیئات سے کو بھی جو ہے کور کر لیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا عمل صالح جو ہے؟ کیا انسان پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے اندر گناہ پہ گناہ انجام دیتے چلے جائے، اور پھر جو ہے وہ چند عمل صالح، چند رکعت نماز پڑھ لی، چند دن جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، کچھ جو ہے خدا کے راہ میں جو ہے صدقہ و خیرات کر دی، اور اب یہ کہے کہ ہم ہمارے جو گناہ ہے وہ کور کر دی جائیں گے، اور اس کو جو ہے ڈھانپ دیا جائے گا. کفر کا مطلب کیا ہے؟ جو یہاں پہ یہ کفر کا لفظ آیا ہے، تکفیر کسے کہتے ہیں؟ اسی معنی پوشش کے معنی میں، چھپانے کے معنی میں. تو آیا اس طرح سے ہے کہ انسان کچھ بھی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ کر لے، اور پھر جو ہے چند ایک اعمال صالح انجام دینے کے بعد، اور اس امید پر رہ کے یہ تمام چیزیں جو ہے بخش دی جائیں گی. تو معلوم ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ یہ ان کے درمیان بھی ایک آپ عمل صالح اور وہ گناہ، ان کے درمیان بھی ایک ایسا جسے کہتے ہیں معقول قسم کا ایک رابطہ ہے. تو صحیح ہے، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ گناہوں کے بعد، چند عمل صالح انجام دینے کے بعد اس امید پہ نہیں رہ سکتا کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دی جائیں گے، اس کی گناہ جو ہے وہ کور کر دی جائیں گے ان عمل صالح کے نزدیک. عمل صالح کا تکفیر کا مطلب
یہاں پہ کہا گیا کہ اس سیئات کو جو ہے وہ تکفیر ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک زخم سے لے سکتے ہیں کہ جب انسان کو فرض کریں کوئی چوٹ آ جاتی ہے اور زخم آ جاتا ہے اس کے جسم کے اوپر، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی اس پر اگر جو مرہم لگا دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ دوبارہ سے وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور زخم جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور تھوڑے ٹائم بعد وہ پورا جو ہے صحیح ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے اس پورے عمل کو، جو غفران کا لفظ بھی خدا نے مغفرت بھی جو آئی ہے اسی سے آیا ہے، کہ جس طرح سے ایک زخم کو جو بھر دیا جاتا ہے، غفران کے اندر بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بھر دینا۔ تو یہاں پہ بھی اسی قسم کی چیز جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ عمل صالح ان چیز کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اثر کو۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جب چوٹ لگتی ہے تو یہ مرہم جو ہے وہ آتا ہے، اس کے پر زخم پہ رکھا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو ہیل کر دیتا ہے۔ تو انسان کے جو اعمال صالح ہیں وہ بھی تقریباً اسی قسم کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرط کس چیز کی ہے کہ اگر فرض کریں کسی کو جو چوٹ لگ جائے، اس کے اندر کوئی باہر سے جو ہے وہ کوئی کسی کا جو ہے وہ روڈ کے اوپر جو ہے اس کا گر جائے، اس کے اندر خاک لگ جائے اس زخم کے اندر، تو سب سے پہلے وہ کیا کرنا ہوتا ہے، وہ جو مٹی ہے جو اس کے زخم کے اوپر آ گئی ہے، اس مٹی کو صاف کیا جائے، اور پھر اس کو جو ہے اس پر مرہم لگا کے اس کو جو ہے وہ بینڈیج کر کے اس کو صحیح کیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان کے ہاتھ جو ہے وہ جس پہ جو زخمی ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گرد آلود ہے، اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تمام چیزیں اس کے اوپر ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر ایک دوا ڈال کے اس کو جو ہے وہ پٹی کر دیں، تو وہ تو اس کو ہیل نہیں کرے گا، بلکہ آہستہ آہستہ مزید اس کے اندر انفیکشن ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، جو زخم مزید خراب ہو جائے گا۔ کسی کے انسان کے آنکھ میں جو ہے کوئی چیز چلی جائے، تو ایسا تو کیا اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ اس کچرے کو باہر نکال کے، اور نکالنے سے پہلے ہی اس کے اندر جو ہے وہ دوا ڈال کے اس کو بند کر دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، اس کو پہلے نکالا جائے گا، اس زخم کو بھی پہلے صاف کیا جائے گا، جب صاف کر دیا جائے گا تب جو ہے جب اس کے اوپر مرہم لگایا جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ وہ زخم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اب ہمارے جو گناہوں کا اور عمل صالح کا جو رابطہ ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح سے، کہ انسان کی روح کے اندر ایک چوٹ لگ گئی ہے، اور وہ چوٹ کی کس وجہ سے لگی ہے؟ وہ چوٹ انہی گناہوں کی وجہ سے لگی ہے، اس کے اوپر زخم آ گیا ہے، اب روح زخمی ہے، جب روح زخمی ہے، اب اس کے اوپر یہ گناہوں کا جو گرد و غبار ہے، اور وہ مٹی ہے جو گناہوں جو نجاست اس کی ہے، جو پلیدی اس گناہوں کی، وہ اس کے اوپر زخم کے اوپر ہے۔ تو انسان عمل صالح اگر کرنا شروع کر دے تو یہ کبھی بھی ہیل نہیں ہوگا، پہلے ان گناہوں کو دور کرنا ہوگا، اور پھر جو ہے یہ عمل صالح جب انسان انجام دے گا تو وہ جو گناہوں کی وجہ سے جو روح زخمی ہو گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ وہ روح کا جو ہے وہ آہستہ سے ہیل ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں کو جو ہے اپنی اس کی زندگی میں پھر نہ ہو، پھر میں جانتے ہوئے بھی کہ میری زندگی کے اندر گناہ ہے، انسان اس کو توبہ نہ کرے، اس کو چھوڑے نہ، اس کو مسلسل ان گناہوں کا انجام دیتے چلا جائے، ساتھ ساتھ کچھ عمل صالح بھی انجام دیتے چلا جائے، یہ سوچ کے کہ یہ تو عمل صالح اس تمام زخم کو کہ جو میری روح کے اوپر آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہیل کر دے گا، تو یہ امکان نہیں ہے اس کا، اور یہ انسان کی بالکل جسے کہتے ہیں غیر معقول، اگر انسان اس طرح سے سوچ رہا ہے تو بہت ہی غیر معقول فکر ہے اس کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زخم جس کے اندر ابھی تک اس کا کاز موجود ہے، اس کا سبب موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے، لیکن میں اس کے اوپر جو ہے وہ پٹی کر کے اور اس کے اوپر دوا لگا کے اس کو ہیل کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ ضرور ہے، یہ بھی خدا کا ایک فضل ہے، انسان کے اوپر ایک لطف ہے کہ خدا نے اس طرح سے عمل صالح کو قرار دیا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بس دو چیزیں اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے، ایک وہ عمل صالح اور اس گناہ کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں کہ کچھ تناسب ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ گناہ بہت زیادہ ہوں، چند عمل صالح آ کے آپ کے گئے سب جو ہے ٹھیک کر دے گا، نہیں۔ اس کو ایک طرح سے اور اگر سمجھنا چاہیں تو اس کی اور جو طریقہ سمجھنے کا اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اب ترازو کے جو ہے انسان مثال اگر لے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ وزن جو جس کو کہا جاتا ہے کہ وزن ہوگا، تو وزن کے اندر کیا ہوتا ہے، جب ترازو کے اندر جو دو اس کے پلڑے ہیں اس کے اندر، تو جو چیز بھاری ہوتی ہے جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، یعنی اوور آل جو ہے دیکھا جاتا ہے، اوور آل کیا ہوا آخرش جو ہے وہ جو فائنل جو ہے وہ کس کون سا جو ہے ویٹ جس کا زیادہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے، ایک طرف کو جو ہے زیادہ ہوگا اس کے مقابلے میں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں امکان ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ گناہ کم ہے، لیکن اس کی نیکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو ان تمام کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اگر وہ عمل صالح کم ہے کہ حتیٰ اس کا جو ہے وہ گناہوں کا پلڑا جو ہے انسان کا بھاری ہے، اور انسان کی نیکیاں جو ہے بہت کم ہیں،
حالانکہ وہ نیکیاں جس کی طرح ہم جانتے ہیں کہ انسان نیکیوں کے اوپر خدا اس کو 10 برابر جو اجر دیتا ہے، اس کے باوجود اس کا جو ہے وہ نیکیوں کا جو پل رہا ہے وہ ہلکا ہے اور اوپر جا رہا ہے، اور گناہ اس کا جو ہے وہ اس کے باوجود، اس تمام خدا کے لطف و کرم کے باوجود بھی اس کا جو ہے پلڑا جو ہے بہت بھاری ہے۔ تو یہ کیسے نیکیاں جو ہے ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ چھپا سکتی ہیں، اس کو جو ہے اس زخم کو جو اتنا گہرا زخم ہے اس کو کیسے تھوڑا بہت مرہم سے یہ کام نہیں چل سکے گا۔ بس ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے مراد یہ حتمن نہیں ہے کہ جتنا بھی انسان گناہ کر لے تھوڑے بہت عمل صالح سے کام حل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ نقطہ وہ یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ کاز رہے گا اس روح کو ضعیف کرنے کا اور اس روح پہ زخم وارد کرنے کا، جو کاز جب تک باقی رہے گا، وہ جو گناہ جب تک باقی رہیں گے، جب تک وہ عمل صالح اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، ان کو پہلے انسان ہٹائے، اس سبب کو ہٹائے، اور پھر عمل صالح آئیں گے تو اس کی روح کو جو ہے وہ ہیل اپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں مطلب پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، ایمان بھی لائیں اور عمل صالح بھی انجام دیں، تو خدا ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اللہ جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہونے کا مطلب کیا ہے، اس عالم کے اندر کس طرح سے یہ چیز ہوگی، ہم کو فقط اس حد تک بتایا گیا ہے۔ اب وہ اس کا ایکچوئل کیا معنی ہے، آیا واقع اسی طرح سے جس طرح سے عالم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، تو قطعاً نہیں ہو سکتا کہ بلاخر وہ عالم غیر از عالم مادہ ہے، وہ عالم مادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے، لیکن اب اس سے کیا مراد ہے، اور وہاں پر اسی کی طرح کی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو خدا جنت سے تشبیہ دیتا ہے، اور جنت وہ جو نہروں سے جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنتیں حتماً ہوں گی اور نہریں بھی ہوں گی اور وہ اس کے نیچے سے جاری بھی ہوں گی جس طرح سے خدا کہہ رہا ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ہم تصور کس طرح سے کریں یہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت کوئی اس میں کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کو نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے ہمارے اس پر کسب نہیں، انسان کو یہ فقط اس کے اجر کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا یہ اجر ہے اور اجر عظیم ہے، جس کو یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ اجر ہے کہ جہاں پہ انسان کو جب قرار دیا جائے گا ان جنتوں کے اندر، تو جہاں پہ اس کو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ خالدین فیہا ابدا کے اوپر جو تاکید ہے وہ انسان کی اس دنیا کی جو لذتوں کے مقابلے میں اور اس دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر، یعنی جب انسان کی اس دنیا کی مصیبتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے مقابلے بھی جو ہے جہنم کے اندر جو ہے وہ خالدین فیہا ابدا کی بات ہوتی ہے، اور جب انسان کی دنیا کے اندر نعمتوں کا ذکر ہو اس کے مقابلے میں بھی انسان کے لیے جو جنت ہے اس کی جو نعمتیں ہیں وہاں پہ بھی جو ہے خالدین فیہا ابدا کا ذکر ہوتا ہے کہ آخرت کلن دنیا سے نہ اس کے نعمتوں کے اندر اور نہ ہی اس کے عذاب کے اندر کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر خدا نہ کرے جہنم کے اندر چلا جائے تب بھی وہاں پہ جو سختی کے اندر بھی اس کی شدت کے لحاظ سے بھی اس کی کیفیت کے لحاظ سے بھی کوئی مقایسہ نہیں ہے دنیا کی اور آخرت کی مشکلات کا، اور اس کے وقت کے لحاظ سے بھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے وہاں پر انسان کو رہنا ہے، یہاں پہ بہت محدود وہ مصیبتیں اور مشکلات ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان اس کی نعمتوں کی طرف آتا ہے تب بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ ان نعمتوں کی کیفیت کے اندر کوئی کمپیریزن ہے کہ آپ دنیا کی کسی نعمت سے آخرت کی نعمت کو کمپیئر کر سکیں۔ اصلا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کے کہ وہ دنیا آخرت کی نعمتیں کیا ہوں گی، فقط ان کو ہمارے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے بعض مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل انسان جب تک جا کے اس کو دیکھ نہ لے جب تک اس کو صحیح تصور نہیں کر پائے گا، اس کو درک نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے اس کی وقت کے لحاظ سے بھی کہ دنیا کے اندر انسان کتنا ہی جو ہے وہ لذتوں کے اندر گھرا ہوا ہو، لیکن بالآخر ایک دن اس کو جو ہے ان تمام کو چھوڑ کے جانا ہے، تو یہاں پہ وہ محدود ہے اس کے اندر خود انسان، بلکہ دنیا کی جو نعمتیں وہ گھری ہوئی ہیں مختلف مشکلات کے ساتھ، مختلف مصائب کے ساتھ، مختلف رنج کے ساتھ۔ کوئی بھی ایسا دنیا کی ایسی لذت نہیں ہے کہ جو ایک غم کے ساتھ یا ایک مشکل کے ساتھ ہمراہ نہ ہو۔ بڑی سے بڑی نعمت بھی انسان کے پاس ہو تو اس کو کے ساتھ بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں، انسان کو اس کو حاصل کرنے کے لیے بلا کر زحمت کرنی پڑتی ہے، اس کے مینٹین کرنے کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کے پاس نعمت آ جائے تو ہمیشہ اس کو دھچکا لگا رہتا ہے کہ چھن نہ جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مشکلات، یہ انسان کی چاہے وہ ذہنی مشکلات ہوں چاہے انسان کی وہ مادی لحاظ سے مشکلات ہوں، وہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن آخرت کے نعمتوں کی جو کیفیت ہے اس کے اندر جو خالص نعمت ہوگی، جس کے اندر جب پلیجر ہوگا، اس کی جو لذت ہوگی تو خالص لذت ہوگی، بغیر کسی چیز کی ملاوٹ کے، کسی رنج کی ملاوٹ کے، کسی مشکل کی ملاوٹ کے، خالص جو ہے نعمت ہوگی۔ تو یہ تصور ہم وہاں پہ جو عالم آخرت ہے فقط جہاں پہ اس طرح کا خلوص جو ہے خالص ہونا پایا جا سکتا ہے۔ دنیا اس قسم کی جگہ ہی نہیں، اس کے اندر ظرفیت نہیں کہ یہاں پہ جو نعمتیں ہیں یا حتی یہاں پہ جو مصائب ہیں وہ خالص ہوں، یہ فقط وہاں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے وقت کے لحاظ سے بھی کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ہوگا،
اور اس کو یہ اس کا سوچنا یا یہ فکر کہ یہ نعمتیں مجھ سے ایک دن لے لی جائیں گی، یہ وہاں پہ نہیں ہوگی۔ پھر یہاں پہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، جبکہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ اس طرح سے انسان کو ریوارڈ دیا جائے، انسان کو کا اینڈ اس طرح سے ہو کہ ایک ایسی جگہ اس کو قرار دے دیا جائے کہ جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہو، اور جہاں وہ نعمتیں کبھی اس سے واپس لینے کا یعنی ہم اس کی گارنٹی کہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، اس کو ہمیشہ وہاں اس کے لیے وہاں رکھا جائے گا اس جگہ پر، اور نعمتیں ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی۔ ایک ایسی جگہ اس کو جب بتائی جا رہی ہے تو اس کو خدا جو ہے چند بار قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، کہ یہی جو ہے انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو ذالک الفوز العظیم ہے، اس پہ بھی انسان اگر تھوڑا غور کرے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آخر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھو اور اس کے مطابق پھر انسان کہے کہ ہاں یہ جو ہے اصل کامیابی۔ اس کو اگر ہم مثال کے طور پر اگر سمجھنا چاہیں، فرض کریں کہ ایک انسان ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے ایک سفر پہ جانا ہے۔ دو لوگ ہیں جو اب ایک دوسرے سے اپنی کسی سفر کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ فرض کریں ہم حج پہ جانے کا، مکہ جانے کا، یا کسی اور جگہ پہ جانے کا ارادہ کیا۔ تو وہاں پہ جب ہم لوگ گئے تو راستے میں جو ہے وہ جو ہماری جو ایئر لائن تھی، اتفاق سے وہ جو جہاز تھا بہت ہی ہم کو بیکار جہاز ملا، اس کی جو سروس تھی بالکل اچھی نہیں تھی۔ راستے میں ہم کو جو ہے چند جگہ پہ جو ٹیکسی میں ہم لوگ بیٹھے تو وہاں پہ جو فرض کر رہے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور اچھا نہیں تھا۔ ہم نے وہاں پہ جو جہاں ہوٹل میں پہنچے تو وہاں پہ ہوٹل کے جو اسٹاف تھا وہ اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، راستے میں ہمارا جو ہے وہ بیگ چوری ہو گیا۔ وہاں پہ جو ہے ایک شخص نے یہ تمام مسائل کو جو ہے وہ ذکر کرے، ہمیں موسم اچھا نہیں ملا، ہمیں راستے میں یہ ہوا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ شخص اس سے پوچھے تو اچھا پھر آخر میں کیا ہوا؟ کہ ہاں بالآخر وہ سب ہوتا ہوتا جو ہے ہم لوگ مکہ پہنچ گئے، اور وہ جو عبادت تھی حج کی وہ انجام دی۔ اچھا وہ جو دوسرا شخص ہے، یہ اس سے پوچھے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم نے بھی حج کا ارادہ کیا، لیکن ہمارے ساتھ تو جو ہے وہ بہترین جو ہے ہم کو ٹرانسپورٹ بہترین ملا، گھر سے جو ہم لوگ چلے ہیں اسی وقت سے جو ہے کوئی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس جو ہم کو ایئرپورٹ لے آنے کے لیے جو گاڑی موجود آئی وہ بھی بہترین گاڑی تھی، اس کے اندر زبردست اے سی لگا ہوا تھا، گرمی کا ہم کو کوئی احساس نہیں ہوا، اس کے اندر بہت ہی کمفرٹیبل اس کی سیٹس تھیں۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے، وہاں پہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، ہمیں کوئی جہاز میں بیٹھنے تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ پھر جہاز میں بیٹھے وہاں پہ بہترین اسٹاف تھا، جہاز بھی بہت اچھا تھا، سب کچھ تھا، فلائٹ بھی ٹائم پہ تھی، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، وہاں پہ ہم کو ایئرپورٹ پہ ہی لینے کے لیے وہ موجود تھے، اور یہ سب ہوا۔ ہم لوگ جو ہے ہوٹل پہنچے، یہ سب کچھ ہوا، بس اس نے کہا ہر چیز جو ہے بہترین چل رہی تھی، بس فقط جو ہے آخر میں کچھ کہے کہ ہم کو جب جانا تھا بالکل اینڈ ٹائم پہ فرض کریں اعمال حج انجام دینے کے لیے، اور گاڑی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہاں پہ جو سارا کام خراب ہو گیا، باقی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ یہ شخص جو تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے بالآخر اس نے گھر سے جب سے نکلا تھا، اور اس نے جو ہے جب تک اس حج کو شروع ہونے تک جو ہے وہ پورا راستہ جو ہے مشکلات کے اندر سختیوں کے اندر اس نے گزارا، لیکن آخر میں اس نے حج کر لیا، جس مقصد کے لیے نکلا تھا وہ اس نے بالآخر انجام دے دیا۔ اور یہ شخص جو ہے یہ تمام تر آسانیوں کے ساتھ، تمام تر پلیجرز کے ساتھ، تمام تر لذتوں کے ساتھ اس سے وہ ٹائم تو گزار لیا، لیکن جب وہ اصل جو کام تھا، جو مقصد تھا، وہ نہیں کر سکا، تو آپ کیا کہیں گے کہ کامیاب کون شخص ہے؟ اتفاق سے ہم لوگ ہماری نظر میں کامیاب یہی شخص ہے جو دوسرا والا ہے، کہ جو اپنی اس طرح سے جو اپنا ٹریول کرتا ہے اور راستے میں مشکلات نہ ہو، اس کو جو ہے وہ اس پورے راستے اس مقصد سے پہلے پہلے کا جو جتنا بھی سفر ہے وہ آسانی سے ہو جائے، اس کے اندر کوئی مشکل نہ پیش آئے، یہ شخص ہماری نظر میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اس نظر میں جو کہ ہم عملی طور پر جو ہماری نظر ہے، جو ہماری زندگیوں کے اندر نظر ہے، کیونکہ ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کامیاب اسی شخص کو قرار دیتے ہیں کہ جس کی زندگی ہم کو کیا نظر آ رہی ہوتی ہے، سکون کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کہتے ہیں کہ جو ہے تو ان کے لیے کسی تعلیمی کیریئر کا بھی سوچتے ہیں، تو کس چیز کو مد نظر رکھ کے سوچتے ہیں کہ کیسا کیریئر اس بچے کا اگر ہو جائے کہ جس کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزر جائے۔ زندگی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہی زندگی سے مراد یہی لیتے ہیں کہ جو ہماری 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زندگی۔ اور اس زندگی کے لیے وہ چیز جو کہ اس زندگی کو پرسکون بنا دے، وہ اس کے پاس ہو جائے، ایک ایسا کیریئر ہو جس کے اندر پیسہ ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، تاکہ اس کی زندگی آسان سے گزر جائے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ شخص جو ہے وہ بہت ہی کامیاب اس کی زندگی تھی۔ اور جو ہے ہم جب کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں یا ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ لوگ آتے ہیں کہ جو اس معنی میں زندگی کے اندر کامیاب ہیں۔ لیکن قرآن کے نزدیک کیا ہے، اور حقیقی معنی میں تھوڑا سا انسان غور کرے اور تھوڑا سا فکر کرے
تو وہ شکست ہی شکست ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی اس پورے سفر کے اندر مشکلات ہی مشکلات دیکھی لیکن آخر میں بلا کر وہ مقصد پہ پہنچ گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ اس کو کیا کامیابی؟ اس کو اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا، جو کمال ہدف رکھا گیا تھا، جو اس مقصد تھا، جب وہی انسان اچیو نہ کر سکے، تو میں لاکھ جو ہے مجھے بہترین گاڑی مل جائے، لاکھ مجھے بہترین جہاز مل جائے، اچھے سفر مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن جب میں اس مقصد تک ہی نہ پہنچ سکوں جس کے لیے میں نے ارادہ کیا، گھر سے نکلا جس کے لیے تھا، تو اس کو کس قسم کی کامیابی؟ تو شکست ہی شکست ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ فوز عظیم، کہ انسان اگر یہاں تک پہنچے، حالانکہ تمہارا سفر کیسے بھی گزرے، آسانی سے گزرے، ممکن بعض کا آسانی سے گزر جائے، ممکن بعض کا مشکلات کے ساتھ گزر جائے، لیکن اس چیز کو اپنے مد نظر کو کہ اگر تم نے بلا کر یہ تھوڑا بہت عرصہ جو ہے گزار لیا، اور جس طرح سے خدا چاہتے اس طرح سے گزار لیا، ایمان کے ساتھ گزار لیا اور عمل صالح کے ساتھ گزار لیا، اس کو اگر گزار لو اور یہاں تک پہنچ جاؤ تو یہ فوز عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا مقصد یہ ہے، انسان کو جو ہے جو قرب حاصل کرنا ہے وہ اسی طرح سے حاصل ہوگا، قرب خدا جو کے لیے جو انسان کا مقصد ہے، جو کمال تک پہنچنا ہے، اسی طرح حاصل ہوگا، اس ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اگر تم اس راستے کا انتخاب کرتے ہو تو وہاں تک پہنچ جاؤ گے، اس مقصد تک، اور وہ فوز عظیم ہے، وہی کامیابی ہے درکی، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے۔ یعنی اس کے علاوہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور چیز نہیں، اگر ہے تو پھر یہی کامیابی، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ لیکن اس کے برعکس جو ہیں، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، حقائق کفر کا مطلب کیا، دوبارہ سے آ رہے ہیں یہاں پہ عثمان، وہاں پہ جو ہے وہ عمل صالح تھا جو کہ نیکیوں کو جو ہے چھپا رہا تھا، یہاں پہ یہ کون ہے؟ یہ کافرین ہیں کہ جو اپنے ان حقائق کو چھپاتے ہیں، جن حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، جن جہاں بینی تک جس دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اس خدا اس دنیا کا جو ہے خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، اس نے ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اس دنیا کو جو خلق کرنے کے بعد اس کو جو عبث بنایا، اس کو بیکار بنایا ہو، بےہودہ بنایا ہو، اس کے اندر ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہو، ہم سے کچھ پوچھا نہ جائے، ان تمام چیزوں کو اس کی عقل اور اس کی فطرت جو درک کرتی ہے، لیکن ان حقائق کو جو ہے وہ اس تک جب بات پہنچتی ہے کہ رسول آئے ہیں اور یہ کام لے کر آئیں، ان تمام چیزوں کو انسان وہ چھپا دیتا ہے، اس پہ جو پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، نہ خود اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے اور نہ دوسروں تک ان حقائق کو پہنچنے دیتا ہے، اور ان حقائق کو اس طرح سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ خود تو محروم ہے، دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ وہ محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں خدا کی آیات کی، گرچہ اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور تکذیب کر دیتے ہیں، یہ کون ہے؟ اس کے برعکس یہ اصحاب النار ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر۔ جس طرح سے وہ فوز عظیم تھا، وہ بہترین کامیابی تھی، یہ جو ہے بدترین جو ہے وہ ٹھکانہ، بدترین انسان کے لیے اس کا جو مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ وہ کمپیریزن ہے کہ ایک طرف سے وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، دوسری طرف سے وہ لوگ ہیں کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور تکذیب آیات کرتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس راستے پر عمل کرنے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا بھی خدا ذکر فرماتا ہے اور کمپیریزن کا ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر، اگلی دو آیتوں کے اندر، یا اگلی 11ویں آیت کے اندر پھر ایک اور جہاں بینی کے حوالے سے، یہ جو چار آیتیں تقریباً معاذ سے متعلق تھیں، پہلے گرچہ سوچا تھا کہ معاذ سے متعلق بھی کچھ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ظاہراً اب اتنا وقت باقی نہیں بچا، تو انشاءاللہ کبھی کسی اور وقت خود معاذ کے موضوع پہ اگر ہو سکا تو ایک مفصل جو ہے الگ سے گفتگو کی جانے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ گفتگو ہو سکے۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کل میں اس کو شروع کریں گے تو شاید ٹائم کل میں کافی ہو چکا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور آپ سوال کر لیں، اگلی آیت کو انشاءاللہ کریں۔ میں کہ قرآن میں 35 سے زیادہ بار اللہ کی بہت زیادہ معاف کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے، تو کیا انسان کو اللہ سے امید نہیں لگانی چاہیے کہ ہم گناہ گار ہوں گے لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے اپنے عذاب سے زیادہ معاف کرنے کا تذکرہ کیا؟ بالکل ایسا ہی انسان کو اصلاً امید ہی، یہ جو کہا گیا کہ انسان عمل صالح انجام دے اور ان تمام چیزوں کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے عمل کے اوپر جو ہے بھروسہ کر کے نہیں، انسان جتنے اعمال کو انجام دے سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے عمل، آخر یہ عمل تو ہم کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کا حق تو اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ چند رکعت نماز پڑھنے کے بعد، چند دن روزہ رکھنے کے بعد ہم کہیں کہ ہم نے وہ حق ادا کر دیا۔ انسان اگر پوری زندگی بھی اپنے جو ہے عبادت کرتا رہے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اصل ہمیں امید ہے بھی نہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں ہم کو بچائیں گے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔
اس ذمہ داری کو انجام دینے کے بعد نتیجہ جو ہے وہ خدا کے اوپر، اور نتیجہ جو ہے اس انداز سے کہ ہم خدا کے فضل و کرم پر امید کرتے ہوئے، اس کے لطف پہ امید رکھتے ہوئے، اور اس کے جو ہے وہ غفار ہونے کے اوپر امید رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم عمل کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا، وہ طرح طرح کی ریاکاری کے ساتھ، اس کی عدم توجہ کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کی کیفیت ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کو جو ہے ہم کہیں کہ ہاں اس کو قبول کرنے کے بعد ہم کو جنت مل سکتی ہے۔ یہ تو خدا فقط کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تم اس صورت کو بھی لے آؤ، کم از کم کچھ جو ہے کر کے دکھاؤ، کچھ تھوڑا سا ارادہ کرو، کچھ مجھے دکھاؤ کہ ہاں تم جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہو، اتنا بھی ہو تو میں معاف کرنے والا ہوں اور درگزر کرنے والا ہوں، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جتنا اس کی ذمہ داری بن سکتی ہے، جس طرح سے جس چیز کی طرف وہ متوجہ ہے کہ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو وہ جان بوجھ کر جو ہے چھوڑ دے اور اس سے جو ہے وہ کوتاہی کرے۔ ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد امید اس کو در حقیقت خدا ہی کے فضل و کرم سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ امید انسان کو جتنی اچھی ہوگی، انسان خدا کا اس سے برتاؤ بھی اسی طرح سے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان خدا سے اچھی امید رکھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کے عذاب کا جو ہے، اگر انسان اس کا اگر سے کمپیریزن نہیں کر سکتا، کیونکہ عذاب بھی خدا کی رحمت ہی کی علامت ہے۔ عذاب بھی اسی کی رحمت کی وجہ سے ہے، کہ اگر وہ جس نے دوزخ جو ہے، جہنم بھی اگر ہے تو خدا کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ پورے نظام جو ہے ناقص رہتا۔ خیر اس کے بعد بیان ہو چکی، انسانوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے، مختلف چیزوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ در حقیقت خدا ہی کی کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس پہ امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ امکان اصلاً نہیں ہے اس بات کا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو ہوتے ہیں کہ جو دوران سفر بھی آرام میں ہوتے ہیں اور آخر میں اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ جو ہم جسے کہہ رہے ہیں کہ دوران سفر بھی آرام سے ہوتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو کیسے لے رہا ہے۔ ایک دفعہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں دوران سفر آرام سے ہیں، کہ ایک ظاہر ہم کو ممکن لگ رہا ہو کہ ہاں یہ شخص، اس کی زندگی جو ہے بہت زیادہ آرام میں، لیکن اندرونی طور پر جو ہے ممکن ہے بہت سارے دوسرے طریقے سے خدا اس کا امتحان لے رہا ہو۔ ظاہری طور پر اس کا جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن ایسے کچھ اس مسائل ہوں کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ یہ نعمتیں تو لے لو، یہ جو ہے یہ جو میرے جو مشکلات ہیں، میں سب کچھ جو ہے وہ اس کے بدلے میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، فقط یہ کوئی مجھ سے جو ہے وہ لے لے۔ تو ممکن ہے جب آپ اس کی مشکلات کو سنیں تو کہیں کہ نہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خوش ہیں۔ ممکن ہے اس طرح سے وہ گرفتار ہو، کیونکہ خدا یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی آزمائش کے اس دنیا سے جو ہے لے جائے اور اس کو جو ہے بہترین اجر بھی مل جائے۔ جتنا جیسے اس نجیب اللہ کے اس خطبے کے اندر تھا کہ جتنا زیادہ عمل جو ہے وہ سخت ہوگا، اتنا زیادہ اجر اسی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آسان آسان چیز کسی کے پاس ہو، کسی کا پیپر بہت آسان ہو اور اس میں جو ہے وہ بہترین جو نمبر حاصل کر کے اور وہ اس جگہ پہ بہترین جنت کے مقام پہ فائز ہو جائے، اور ایک دوسرا بندہ جو ہے اس کو بہت انتہائی سخت اس کا پیپر ہے اور جو ہے اس کے اندر وہ فیل ہو جائے یا اس کو بہت کم نمبر آئے، اور اگر پاسنگ مارکس لے کے وہ جنت میں آ بھی جائے تو ہم کہیں کہ بہت ہی نچلے لیول کی جنت میں۔ یہ نہیں ہے، خدا کی حکمت اور خدا کی عدالت کے اس کے وہ ہے۔ تو ہر ایک سے خدا امتحان لیتا ہے، لیکن اس کی ظرفیت کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ ممکن ہے ہم اس چیز کو، اس کے امتحان کو صحیح طور پہ درک نہ کر پائیں، اور ہم کہیں کہ اس کی زندگی تو بہت آسانی سے گزر رہی ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کوئی مشکل بھی نہیں دیکھی، اور تو ایسا نہیں ہے، اس کو بلا کر امتحان دینا ہے اور اس کے اپنے لیول کے مطابق اور اپنے ظرفیت کے مطابق اس کا امتحان دینا ہوگا۔ اللہ خدا جس طرح سے بیان ہوا تھا کہ بعض لوگوں کو نعمتیں دے کے امتحان لیتا ہے،